وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق البواد بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عمن والوہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا فریاد و التجا ہے. دھمک زیادہ ہے. مالک تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. صدقہ مدینہ تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعطا الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ظلف عنبرین دا نعلین پاک دے تقدس تا صدقہ کلمہ حق قبول توفیق نصیب فرمائے. دوستو میں جناب بلند سامنے جس موضوع تے کلام کرنے اس دا عنوان ہے انسان کیڑی چیز دے نال واقعتاً انسان بندہ ہے. عنوان موضوع دوبارہ پھر سن لو گے. انسان واقعتاً کیڑی شے نال انسان بندہ ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں سمجھانے دی توفیق نصیب فرمائے. غلطی و خطا تو محفوظ فرماوے. پھر میں سمجھا کے جناب رنو سمجھ کے سن سارے رل کے عمل دی توفیق نصیب فرماوے اور اپنی زندگیاں اتباع شریعت دے اندر اپنی عادات و خصلتاں نبی علیہ السلام دی سنت شریف دے اندر ڈھالنے دی توفیق نصیب فرماوے. یاد رکھو بندہ مومن اندر اگر ایمان ہے تو ایمان اس گل دا یقیناً تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی نو اپنی اٹھ بیٹھ نو اپنے طور طریقے نو اس ذات دے طریقے دے مطابق کرنا ہے جس ذات دے بارے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بات نو ذرا توجہ نال سمجھا جائے. جس نو آخ دینا ہر ایک دی پسند اپنی اپنی ہوئی پسند اپنی اپنی. میری بات نو ذرا توجہ نال غور نال سماعت فرمانا اور سمجھنا.
ہر ایک دی پسند کیا ہوندی؟ ہر ایک دی پسند اپنی اپنی ہوندی. میرے لفظوں تے توجہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مینوں پسند ہوں گی، عین ممکن ہے جناب وہ پسند نہ ہوں. کچھ گلاں کچھ کام ایسے نے جنہیں جناب پسند ہون گے، ہو سکتا ہے مینوں پسند نہ ہوں، مینوں اچھی نہ لگے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی ذات پاک تے غیب الغیب ہے. اس نو تے حواس خمسہ دے نال معلوم ہی نہیں کیتا جا سکتا، نہ اس نو ویکھیا جا سکتا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. یہ تے حبیب خدا دی اکھاں سن. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. سمجھ آئی؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. یہ تے حبیب خدا دی اکھاں نہیں رب نو تکے. کسی دی اکھ دے اندر صلاحیت نہیں ہے تے موسیٰ کلیم ورگا ہوئے. اللہ رب العالمین فرماندا لن ترانی. نہ سن سکو اس دی آواز نو ہے ہی آواز تو پاک، نہ اس نو سن سکنے ہاں نہ چھو سکنے ہاں. ہن سانو کس طرح معلوم ہوئے گا اے گل رب نو چنگی لگدی؟ اے گل دیکھو نا، بندہ کسے بندے دے سامنے گل کر رہا ہے، میں تہاڈے نال گفتگو کر رہا، کلام کر رہا، بندہ چہرے وال ویکھدا ہے، محسوس کر لیندا یار اے میری گل اچھی لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ چہرے تو پتہ لگ جاندہ ہے. تے رب سونے نو تساں ویکھ ہی نہیں سکدے. سانو ہن کس طرح پتہ لگے گا کہ اے گل رب نو پسند ہے، اے گل رب نو پسند نہیں ہے، اے طریقہ رب نو پسند ہے، اے طریقہ رب نو پسند نہیں. بندہ کئی وقت میں ہوندا ہے نا، بعد پوچھتا یار نا تواڈے چہرے تے کچھ اضطراب سی، چہرے تے کچھ تشویش ہے یار نا، بس گل لیا بھی اے جڑا تیرا کام سی مینوں اچھا نہیں سی لگ رہا. اے اچھا اے ویکھو اس طرح بیٹھنا اچھا نہیں سی، اے کام کرنا اچھا نہیں سی. میری گل نو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اے گل میں تھوڑی جی پھیلا رہا تاکہ گل جو میرا مقصود ہے وہ جناب انہاں دے ذہن دے اندر بیٹھ جائے. گل سمجھ رہے ہو نا؟ ادھر ویکھو سونے ہو، رب سونے دی ذات پاک اسا ویکھ ہی نہیں سکدے. سانو کیویں پتہ لگے گا رب سونے نو گل چنگی لگدی اے چنگی نہیں لگدی، اے کم چنگا لگدا اے چنگا نہیں لگدا؟ رب فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مینوں تے نہیں ویکھ سکدے، میرے یار نو ویکھ. اگر نہیں ویکھ سکے تے کم از کم گلاں تے سنیاں ہیں نا، گلاں تے سنیاں ہیں نا. اے تے صحابہ دا احسان ہے جنہاں نے میرے نبی دی ہر ایک گل نو محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچا دیتا ہے. قسم خدا دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضرت فاروق اعظم خلیفہ رسول نبی علیہ السلام دے امت دا دوسرا خلیفہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ دا تنوں پتہ طریقہ کار کیا ہوندا سی؟ بس انہاں دا کم کیا سی؟ ہر وقت رسول پاک سرکار دی صحبت وچ بیٹھے رہندے سن، آپ ول تکدے رہندے سن، آپ ول ویکھدے رہندے سن. آپ دے منہ شریف وچوں جیڑی گل نکلنی ہے او بھی محفوظ کر لینی ہے. آپ دی ہر کم، ہر عادت، اٹھ بیٹھ، چال، حرکت سب نو محفوظ کر لینا ہے. سجے کھبے اگر آپ نو کو کم پہ گیا ہے، مثال دے طور تے طبعی حاجت ہے، پیشاب کرنا ہے، کھانا وغیرہ کھانا ہے، جانا پہ گیا ہے، آپ نے اپنا ایک غلام صرف اس کم واسطے منتخب کیتا ہویا سی کہ میں جدو چلا جاواں تو حضور دی ہر گل، ہر عادت، ہر حرکت اور ہر خصلت نو نوٹ کر کے میرے تک پہنچا دینا ہے. میں بس چاہنا ہاں کہ میری زندگی دی ہر گل، ہر حرکت مدینے دے تاجدار دی سنت اور طریقے دے مطابق ہونی چاہیے. ان دے ہوتے اگر میں جناب رن باتاں سناواں چاہواں تے پھر میں اپنے موضوع تو نکل جاسا، مگر جناب رن اتنی بات تے سمجھ آئی ہے یہ نہیں ہے. وہ کس طرح رسول پاک سرکار دی عادات نو پورا کر دے ہوندے سن. آپ نے جنج کیتا ہے، جس طرح کیتا اوویں کرن دی کوشش، اوویں ہی کرن دی کوشش. دیکھو نا ایک صحابی جا رہے نے، اونٹنی تے سوار نے، درخت دے تھلو گزرے، نال والا صحابی پوچھتا ہے یار گل ہے
بھی سر تے نیواں کیتا جاندا ہے اگر شاخاں جھکیاں ہوندیاں شاخاں نیویاں ہوندیاں پھر تے سر نیواں کرن دا مطلب بندا ہے شاخاں اونچیاں نے دیکھو اگر تساں سر نیواں نہ بھی کر دے اپنی حالت تے رکھ دے اپنی حالت تے رکھ دے سر نو نیواں نہ بھی کر دے تے پھر بھی جناب ان کو پریشانی الجھن کوئی شاخاں ٹکرا جان جناب ان دے سر دے نال ایسا تے نہیں سی ہونا صحابی نے رو کے آکھیا گل یہ ہے میں حضور پاک سرکار دے نال اس جگہ تو گزریا سا بس انج ہویا کہ اس وقت شاخاں ذرا نیویاں سن حضور جو گزرے نا آپ نے اپنیاں سر نیواں کر لیا آپ نے سر نیواں کیتا سانو کی لگے شاخاں نیویاں ہیں یا نہیں ہیں اساں تے آدھی یار دی ادا اور سنت پوری کری اینو عاشق میری گل جناب نے سمجھی ہی نہیں سمجھی ہے اینو آخدے نے پیار ایسنو آخدے نے محبت ایسنو آخدے نے مننا بس یار حضور پاک کے تو گزر دیا انج کیتا سی حضور پاک نے تو گزر دیا انج کیتا سی کسی کو حضور دی سنت پوری کرانی بھی منتا کر کر کے تکے کر کر کے تکے کر کر کے تکے کر کر کے او جگ نو ویکھے لے میں فلانے کی جواب دیاں گا لے میں فلانے کی جواب دیاں گا فلانا گل کر کے میں کی جواب دیاں گا فلانا گل کر کے کی جواب دیاں گا پھر دے دل دے اندر محبت نہیں آئی کیونکہ العشق نار یحرق ما سوى اللہ عشق تے ایک اگ او ہر شے نو ساڑ کے رکھ دیندی ہے جدوں غیر دا خیال ہوئے پھر عشق نہیں کوڑ ہے جدوں عشق سچا ہوئے پھر قسم خدا دی کر کے آنا نظر سجے کھبے نہیں ہٹ سجے کھبے نہیں ہٹدی صرف ایک یار دے مکھڑے تے رہی دیئے بس کوئی انج دا کم نہ ہوئے کہ یار دے متھے تے استراب آوے پاوے ساڑی کلی دا ککھ نہ روے یار نو راضی ہونا چاہیے تے خوش ہونا چاہیے میرے گل جناب بران سمجھائی ہن میں جناب بران جڑا موضوع سمجھانا چاہندا سا اون دے واسطے ایک میں بنیاد بنائی ہے میں کی جناب بران سنانا ہے کہ انسان یاد رکھو انسان کیڑی شے نال واقعاتاً انسان بن گیا ہے اے کیڑی شے نال بندہ ہے اے میں جناب بران موضوع سنانا سمجھانا ہے جناب بران دی پوری توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ بنیاد سمجھو اس گل تے کائنات دے لوگاں دا اتفاق ہے اس گل تے کائنات دے لوگاں دا اتفاق ہے کہ انسان محض شکل و صورت دا نام انسان نہیں اے گل پکی میں اندے تے جناب انہوں نے گل پیش کر میں کیا آخ رہا میں کہہ رہا کہ اس گل تے اتفاق ہے بالکل پکا ٹھکا صوفی سے اتفاق ہے چاہے مسلمان نے چاہے کافر نے انہیں میں جناب انہوں نے دلیل پیش کر رہا کہ محض شکل و صورت اے آزان ہے اے اکھاں اے نک اے لب اے انہ دنا انسان نہیں تو ساکھو کے دلیل میں قرآن مجید چو دلیل پیش کرنا ابو جہل ہے ابو لہب چلو ہور گل کرنا ابو جہل دی گل چھوڑو ابو لہب دی گل کرنا ابو لہب ہے ابو لہب نو ابو لہب کیوں آخ دے سن لہب آخ دے نو شولے نو ابو لہب میں جناب بران پچھلی مرتبہ شاید دسیا سی یا نہیں دسیا سی لفظ ابو اگر اس تو بعد جرا لفظ آ رہا ہے وہ جاندار ہوئے ان دا معنی کو جاندار ہوئے تو پھر کیا ہو جیسی ابو بمانا باپ ہو سی وگرنہ بمانا کیا کرانگے والا جس طرح کہ مٹی یہ بے جان شاہ یا جاندار شاہ بے جان شاہ یاد ابو تراب دا باپ نہیں بلکہ تراب والا اس طرح ابو لہب کنو آدھے نا شولے نو آدھے بے جان شاہ یا جاندار شاہ بے جان شاہ نا لہذا ابو لہب دا پیو نہیں بلکہ لہب شولے والا ان دا رنگ صورت ایسی سی کہ جرا ویخدہ سی نا اس طرح چہرے دی رنگ سی شولے مار دی سی پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی اگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نا ہاتھ اٹھا کے آخدہ ہے محمد جد حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا آپ نے فرمایا ایک خدا ہے کہ اس کام واسطے تو سانو سدیا تبن لک اے اشارہ انگل دا اشارہ کر کے کہ تبن لک معاذ اللہ اے محمد تو برباد ہوئے رب نو گوارا نہیں ہویا رب نے فرمایا جبریل سنیا انہیں کی بکواس کی تھی جا کے کہ تبت یدا ابی لہب و تب جا تیرے دو میں ہاتھی ٹوٹ جا تو میرے یار دیکھو کی میں بولنا ہوئے ویکھو ہن اللہ تعالیٰ کافرانو کیا فرماندا ہے اولائکا ہم شر البریہ رب فرماندا ساری کائنات نال بدتر نے جانوراں نال بدتر اولائکا کل انعام رب فرماندا جانور نے فرمایا بل ہم اضل بلکہ جانوراں نال بھی بھیڑے نے کئی انساناں نو رب فرماندا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار یہ تے کھوتیاں نال بھیڑے نے اللہ تعالیٰ کسے طاعت فرماندا ہے یہ تے کتا ہے
سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سنسمہ علی الخرطوم، رب فرماندا ہے اساں اون دی سونڈ اتے قیامت والے دن مورا لانیاں نے، اگ دیاں مورا لانیاں نے۔ کہ سونڈ کیندی ہوندی ہے؟ انسان دی ہوندی ہے یا ہاتھی دی؟ میری بات سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا؟ ہن ویکھو اللہ تعالیٰ کافراں نو انسان پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، چاہے سورۃ فاتحہ پڑھو، بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، نساء پڑھو، مائدہ پڑھو، انعام پڑھو، اعراف پڑھو، انفال پڑھو، توبہ پڑھو، سورۃ یونس پڑھو، ہود پڑھو، سورۃ یوسف پڑھو، رات پڑھو، سورۃ یوسف پڑھو، ہود پڑھو، رات پڑھو، ابراہیم پڑھو، حجر پڑھو، نمل پڑھو، تساں سورۃ بنی اسرائیل پڑھو، کہف پڑھو، تساں سورۃ مریم پڑھو، طٰہٰ پڑھو، انبیاء پڑھو، حج پڑھو، مومنون پڑھو، تساں سورۃ النور پڑھو، فرقان پڑھو، شعراء پڑھو، نمل پڑھو، قصص پڑھو، عنکبوت پڑھو، تساں روم پڑھو، لقمان پڑھو، حامیم الف لام میم سجدہ پڑھو، احزاب پڑھو، صحابہ پڑھو، فاتح پڑھو، تساں یاسین پڑھو، صافات پڑھو، صاد پڑھو، زمر پڑھو، تساں المومن پڑھو، حامیم سجدہ پڑھو، شورا پڑھو، زخرہ پڑھو، دخان پڑھو، سورۃ الجاثیہ پڑھو، احقاف پڑھو، محمد پڑھو، فتح پڑھو، حجرات پڑھو، قاف پڑھو، زاریات پڑھو، تساں طور پڑھو، نجم پڑھو، قمر پڑھو، رحمان پڑھو، تساں واقعہ پڑھو، سورۃ الحدید پڑھو، مجادلہ پڑھو، حشر پڑھو، تساں سورۃ ممتحنہ پڑھو، صف پڑھو، جمعہ پڑھو، منافقون پڑھو، تغابن پڑھو، طلاق پڑھو، تحریم پڑھو، ملک پڑھو، تساں قلم پڑھو، حاقہ پڑھو، معارج پڑھو، نوح پڑھو، جن پڑھو، تساں مزمل پڑھو، مدثر پڑھو، قیامہ پڑھو، طہر پڑھو، مرسلات پڑھو، نابہ پڑھو، نازعات پڑھو، تساں عبسہ پڑھو، تکویر پڑھو، انفطار پڑھو، مطففین پڑھو، انشقاق پڑھو، بروج پڑھو، طارق پڑھو، اعلیٰ پڑھو، غاشیہ پڑھو، تساں سورۃ فجر پڑھو، بلد پڑھو، والضحیٰ واللیل پڑھو، والشمس پڑھو، واللیل پڑھو، والضحیٰ پڑھو، تساں سورۃ تین پڑھو، علق سورۃ لم نشرح پڑھو، تین پڑھو، علق پڑھو، قدر پڑھو، بجرہ پڑھو، زلزال پڑھو، عادیات پڑھو، قاریہ پڑھو، تساں سورۃ تکاثر پڑھو، عصر پڑھو، ہمازہ پڑھو، فیل پڑھو، قریش پڑھو، معون پڑھو، کوثر پڑھو، کافرون پڑھو، نصر پڑھو، نحو پڑھو، اخلاص پڑھو، فلق پڑھو، ناس پڑھو، پوری کائنات کی چاہیے مرضی سورت پڑھ لو، قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین نے کسے تھا تے بھی کافرانو انسان نہیں فرمایا، جو انسان فرمایا نبیانو فرمایا، نبیان دے سچے غلامانو فرمایا۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ یعنی یہ ثابت ہویا کہ قرآن مجید انسان ہر ایک انسان نو شکل و صورت بھاویں انسان والی ہے، مگر ہر ایک انسان نو انسان آکھن واسطے تیار نہیں۔ آ جاؤ کافر والے پاسے، یورپ والے پاسے آ جاؤ، انگریز والے پاسے آ جاؤ، اج دے جڑے ترقی یافتہ اپنے آپ نو آکھن والے ہیں انہاں والے پاسے بھی آ جاؤ، انہاں نے بھی اپنی کتاباں چ لکھ دیتا ہے کہ جڑے پرانے مسلمان جڑے پرانے انسان سن، چاہے نبی نے، چاہے ولی نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، مقربین نے، اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے، سارے دے بارے آکھدے نے بھی انہاں دیاں میاں زندگیاں انسان والیاں نہ سن، انہاں دیاں جانور والیاں سن، انہاں دیاں ڈنگر والیاں سن، جنہاں کول سائنسی سامان نہیں، جنہاں کول چنگی گڈی کوئی نہیں، جُتی کوئی نہیں، وہ جنہاں دے کول اعلیٰ لباس کوئی نہیں، جنہاں کول کوٹھیاں کوئی نہیں، آکھدے نے کہ میاں او انسان نہیں۔ ہاں یہ تو پتہ لگیا کہ اہل اسلام رب دا قرآن نبی دا فرمان ہر ایک انسان نو انسان آکھن واسطے تیار نہیں، شکل و صورت انسان والی مگر جانوراں نال بدتر۔ اسی طریقے نال جڑے کافر ہیں انگریز نے وہ بھی سمجھ دے نے ہر ایک انسان انسان نہیں ہے، شکل و صورت بھاویں انسان والی ہے مگر ہر ایک انسان انسان نہیں ہے۔ ہن اختلاف اس گل وچ ہوندا ہے کہ کیڑی گل ہے جس گل دے نال انسان واقعتاً انسان بندا ہے، اعلیٰ بندا ہے، اچا بندا ہے، ترقی یافتہ بندا ہے اور واقعتاً ہی انسان بن جاندا ہے۔ اس گل وچ اختلاف ہے، وضاحت کرنا وا دو لفظوں وچ نتیجہ پیش کرنا وا۔ کافر آخدا ہے انسان سامان نال بندا ہے، اللہ دا قرآن آخدا ہے انسان رب رحمان نال بندا ہے۔ یہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی؟
ہاں گل سمجھ رہا ہو نا. اور اے گل تے ہوگی اتفاقی کیڑی گل کہ محض شکل و صورت دا نا انسان, محض شکل و صورت دا نا انسان نہیں. دیکھو تس اپنے آپ اپنے ذہن دے کول پوچھ کے ویکھو خاں بھی تہاڈی نگاہ دے اندر ہر ایک بندہ قدر والا نہیں ہے. کئیاں نو ویکھ دیو, مڑ مڑ ویکھ دیو, زیارتاں کر دیو, دیدار کر دیو. کئی بندے ایسے بھی ہیں شکل و صورت ہے, قد کاٹ ہے, ہاں ادھر ویکھو ان دی رنگ روپ بھی ہے مگر انہاں ول ویکھنا گوارا نہیں کردے. ایویں کافر بھی ہیں تے کئیاں نو ویکھنا تے گوارا کردے نے تے کئیاں نو ویکھنا گوارا نہیں کردے. اے تو پتہ لگیا کہ میاں ہر ایک انسان دا یہ اصول ہے, ہر ایک انسان دی نگاہ دے اندر ہر ایک انسان نہیں. ہن انسان یاد رکھو کافر ہے اون دا بھی ایک معیار ہے, اسلام ہے اون دا بھی ایک معیار ہے. کافر دے کول معیار کیا ہے؟ ادھر ویکھ کردار ہوے بھاوے نہ ہوے, اخلاق ہوے بھاوے نہ ہوے, انسانیت ہوے بھاوے نہ ہوے, انہیں ویکھنا ہے سامان ہے, دولت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, گڈی ہے, جتی ہے, اندے کول ساز و سامان دنیا دا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے تے مڑوں نے آخنا انسان ہے, اگر یہ نہیں باویں اخلاق آلہ, باویں عادات آلہ, باویں کردار آلہ, باویں ان دی زندگی آلہ, باویں اٹھن بیٹھن آلہ, باویں شرافت آلہ, باویں خاندانیت آلہ, ادھر ویکھ باویں کردار ایڈا چنگا ہوئے کہ فرشتے بھی آکھن کیا بات ہے, ان دے حیا دے چرچے آسمانہ تے ہون. ادھر ویکھ جی بی بی ہے تے ان دے حیا نو ویکھ کے تے جنت دیا حورا شرما جان. سونے ادھر ویکھ اگر جے پیسہ نہیں, اگر جے لباس نہیں, کافر آخدا ہے کہ انسان نہیں ہے. پر قسم خدا دی کر کے آنا قرآن آخدا ہے میرے کول معیار لو, میں تانوں معیار دینا وا. بھاویں پیراں وچ جُتی ہوے بھاویں نہ ہوے, بھاویں کپڑا ہوے بھاویں نہ ہوے, ہے ادھر ویکھ اعلی لباس ہوے بھاویں نہ ہوے, بھاویں چھپراں دے وچ بیٹھا ہوے, اون دا کردار اعلی, اون دی عادت اعلی ہے, اون دا اخلاق اعلی, اپنے رب نال تعلق جوڑ گیا ہے, اپنے آپ نو نبی دا غلام بنا گیا ہے, اپنے گلے دے اندر نبی دی غلامی دا پٹا پا گیا ہے. یاد رکھ لو بھاویں کائنات دی اون دے کول کچھ ہے ہوے بھاویں نہ ہوے, رب العالمین انہوں دنیا دے اندر اعلی انسان بھی بنا چھڑدا ہے, بے تاج بادشاہ بھی بنا چھوڑدا ہے. تو ساتھ دمک دی وجہ نال پریشانی تے نہیں محسوس کر رہے؟ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اینی بات ہے جناب انہوں پتہ لگے یہ نہیں لگیا, یعنی معیار ہے, معیار اسلام دے کول بھی ہے. یہ گل کیوں کیتی جا رہی ہے؟ اس واسطے کر رہے ہیں کہ ایسا مسلمان اخوانے ہاں مگر ساڑھے کول معیار تکڑیاں ترازو کافر آلے ہیں, ساڑھے کول مسلمان آلہ نہیں رہے گا, مسلمان آلے نہیں رہے گا. قسم خدا دی کر کے آنا یہ درویخ سانو تکڑیاں ترازو معیار کافر آلے چھوڑنے پہن گے تا سا مسلمان بنا گے. کلیہ نمازاں, کلے روزے, کلیہ حج تے کلیہ زکاتاں, قسم خدا دی کر کے آنا قیامت والے دن ساڑھے چھٹکارے دا باعث نہیں بن سکدیاں. ساڑھا چھٹکارا کدوں ہوئے گا, اسا رب دی بارگاہ دے اندر کدوں بچاں گے؟ جس وقت ساڑھے کو تکڑی وٹا اسلام دا دتا ہویا نہ ہوئے, اسلام دا دتا ہویا ہوئے, کافران دا نہ ہوئے. کیونکہ اگر کافران دا تکڑی وٹا دتا ہوئے پھر ابو بکر صدیق و فاروق اعظم عثمان غنی و علی ورگے قسم خدا دی کافران دی نگاہ دی اندر او گھٹیا انسان بندے نے جی اگر تکڑی وٹا میرے محمد مصطفیٰ تے اسلام دا دتا ہویا ہوئے تے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے, ایک پاسے پوری امت دا عمل رکھیا گیا ہے, ایک پاسے ابو بکر دا عمل رکھیا گیا, ابو بکر دا پلہ بھاری ہو گیا تو اچھا نیمہ. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ انہیں گل سمجھ رہا ہو نا؟ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. انہیں در ویکھو کافران دی سوچ کیا ہے کہ میاں بندہ کپڑیاں نال, دنیا دے ساز و سامان نال, رنگ روپ قد کاٹ انہا شیعہ نال انسان بندہ ہے. اگر یہ ہے کہ انسان ہے, اگر نہیں ساڑیاں سوچاں بھی یہی بن گئی ہیں. میں ایک گل کر لوں ساڑیاں سوچاں بھی کیوں؟ ادھر ویکھو, ادھر ویکھو کپڑا ہے نا, کپڑا کپڑے تے میل لگ جائے نا, کپڑے تے میل لگ جائے, چہرے تے داغ آ جائے,
جتی میلی ہو جائے مڑ نظر اٹھتی یار نہ کپڑے بدلنے نہ ویکھ یار کڈے ویکھو نا یار کڈے میلے ہوئے پے یار میلے ہوئے پے یار بدل لین مڑ خیال بدل لین اور سونیا اللہ تعالیٰ دی نگاہ اللہ تعالیٰ تے دل ویکھدا ہے پہلو دل ویکھدا ہے اسلام آندا دل سوار کپڑے میلے ہوگا گزارا ہو جائے گا دل میلا ہویا گزارا نہیں ہونا ہاں ساڈے کول کافر والی سوچ ہے تاں کر کے جڑا جسم دا داغ ہے کپڑے دا داغ ہے سانو پریشان کردا ہے مگر جڑا دل دا داغ ہے سانو پریشان نہیں کردا ہے ساڈے دل دے اندر داغ ہے دل دے داغ نو ختم کرنے دی کوشش نہیں کردے بری خصلت نو کڈن دی کوشش نہیں کردے تے سونیا میرا نبی قسم خدا دی کر کے آنا جگ نو سنوارن نہیں آیا تیری میری عادات نو سنوارن واسطے آیا انما بعثت فی الدنیا لا بعمارتها انما بعثت بخراب الدنیا لا بعمارتها آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں دنیا دے اندر دنیا دا جہان سنوارن نہیں آیا سنوارن دنیا دے اندر دنیا دا جہان سنوارن نہیں آیا پتہ لگے محمد مصطفیٰ نے ادھر سڑکاں بچھا دیتی ادھر باغ لوا دیتے فلانی شے بنا دیتی فلانی شے بنا دیتی میں دنیا دے اندر آیا اخلاق تے کردار سنوارن واسطے آیا وا دنیا دا ساز و سامان نہیں بلکہ انسان نو بنان واسطے آیا وا قسم خدا دی کر کے آنا انسان بن گیا سمجھو ہر شے توڑ بننے لگ گئی کافر آخدہ ہے اساں انسانہ دی خدمت پہ کرنے ساز و سامان بنا کے وانسونیاں شیعہ بنا کے سینسی اساں انسانیت دی خدمت کر رہے ہیں ظالموں انسانیت دی خدمت کدوں ہے انسان ہوئے انسان دی انسانیت نو ختم کر دینا انسان دی خدمت نہیں ہے میری گل دوبارہ پھر سمجھو انسان نو بڑا کچھ دیتا ہے مگر صرف ایک شے لئیے انسان کو انسانیت لے لے انسان دی خدمت نہیں ہے دوبارہ پھر سمجھو میں کیا آخر ہے آندر میاں سے اسلام دی خدمت کر رہے ہیں اسلام انسان دی خدمت انسان دی ونسونی اشیاء بنا کے کیا کر رہے ہیں ونسونی اشیاء بنا کے انسان دی خدمت کر رہے ہیں انسان دی خدمت کر رہے ہیں مولوی حدیثاں پڑھ کے دسی جان گے چنگا وہ بندہ جڑا انساناں دی خدمت کرے انساناں دی خدمت کرے چنگا بندہ ہے اسا انسان کافر آدر ویکھو اسا انساناں آدر سائنسداناں نے انساناں دی خدمت کیتی ہے یہودی بھی آکھدا سی انساناں دی بڑی خدمت کیتی ہے ویکھو کنی اشیاء بنا کے دتیاں نے او مولویاں نے کی بنا کے دتا ہے انہاں نے سوئی تک نہیں بنا کے دتی ویکھو تے یہودیاں نے کنی اشیاء بنا کے دے چھڑیاں نے مگر اگلی گل تے ویکھ انہاں نے سارا کچھ دیتا ہے مگر لیا کیا ہے انسان کو انسانیت لے لیے یارا انسان کو انسانیت کھو کے مڑ آخنا انسانیت دی خدمت کیتی ہے ظلم ہے انسانیت دی خدمت کیا ہے پاویں کوئی شے بنا کے نہ دے مگر انسان و انسان بنا دیتا جائے توجہ ہے کہ کوئی نظر ذوق نال بولو سبحان اللہ انہوں نے تو پہلی دلیل جناب برادر سامنے پیش کرنا یہ دسو اشرف المخلوقات کون ہے ساری مخلوقات رب نے کائنات بنائی ہے نا رب نے کائنات بنائی مگر سارا نالو اعلیٰ کنو بنایا اشرف المخلوقات کون ہے اشرف المخلوقات کون ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے بڑیاں شیاں بنائیاں مگر کسی دے بارے رب العالمین نے نہیں فرمایا اساں بڑا سونا بنایا آسمان بنایا زمین بنائی رب العالمین نے چند سورج بنایا تارے بنائے نے رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر مولا تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت رب العالمین فرماتا ہے آسمان دی گل کر کے رب نے انہی گل دے فرمائیے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے انہی گل دے فرمائیے اسا آسمان نو بنایا ہے آسمان دے اندر کجی نہیں ہے آسمان دے اندر رب العالمین فرماؤندا ہے اسا کوئی عیب نہیں رکھیا چھت بنائی جاوے بڑی چھت ہوے اون دے اندر عمارت بڑی ہوے کسے نہ کسے تھاں تے کوئی عیب کسے نہ کسے تھاں تے کوئی نقص کسے نہ کسے تھاں تے کوئی کمی رہ جاندی ہے پر رب العالمین فرماتا ہے آسمان والویخ الذی خلق سبع سماوات طباقا سات آسماناں نو بنایا طبق بطبق بنایا درجہ بدرجہ بنایا پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا آسمان سات آسمان بنائے بغیر ستونہ دے بنائے رب العالمین فرماتا ہے اینی گل تے فرمائیے من تفاوت تنو کسے تھاں تے کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا
کوئی کمی نظر نہیں آوے گی، کوئی عیب نظر نہیں آوے گا، پر انسان ادھر ویکھ رب العالمین نے اے نہیں فرمایا اساں آسمان نو بڑا سونا بنایا، اساں درخت بنائے بڑا سونا بنایا، ادھر ویکھ رب العالمین نے تعریفاں کیتیاں نے مگر سونا نہیں فرمایا، زمین بنائی رب نے نہیں فرمایا بڑا سونا بنایا ہے، پر جدوں انسان دی گل آئی ہے رب العالمین فرماوندا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا اسا انسان نو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین فرماوندا ہے اسا انسان نو بڑا سونا بنایا، انسان نو بڑا سونا بنایا۔ رب العالمین آسمان زمین بنا کے اے نہیں فرمایا میں بڑے سونے بنائے نے، پر جدو انسان دی گل آئی ہے وہ انسانا تیری میری جدو گل آئی ہے رب العالمین فرماندا ہے بڑا سونا بنایا، اکھاں لائیاں ویکھ دے زئی، اکھاں لائیاں انہاں نو روشنی دتی، زبان دے اندر بولن دی طاقت رکھی، کناں نو سنن دی طاقت دتی، ویکھ دے صحیح جانور کھاندے نے انہاں نو کھان واسطے نیواں ہونا پیندا ہے، پر تینوں اساں انج دا بنایا تینوں منہ نیواں نہیں کرنا پیندا، او برکی اٹھانا ہے منہ وچ پا لینا ہے اپنی تخلیق ول ویکھ۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ قرآن دیا گلاں سن، رب العالمین تیرے میرے نال گلاں کردا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ رب العالمین فرماتا ہے اے انسانا بڑا فخر کرنا ہے، بڑا دے آپ نو سمجھ لینا ہے میرے کول بڑیاں صلاحیتاں نے، میرے کول بڑا بازو دا زور ہے، میرے دماغ دے اندر بڑی سوچ دی طاقت ہے، بڑی عقل ہے۔ او انسان تینو سوچنا چاہیے ایسا تینو کیڑی شے تو بنایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او فخر کرنے والے انسان، او آکڑنے والے انسان، او غرور کرنے والے انسان، تکبر کرنے والے انسان، بازوਆਂ دے اندر بڑا زور ہے، میری اولاد بڑی ہے، میرے کول مال و زر بڑا ہے، میرے کول عقل بڑی ہے، میرے کول ذہانت بڑی ہے، میرے کول سمجھ بوجھ بڑی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر۔ رب العالمین فرماتا ہے اے انسانا کیا تیرے تے وقت نہیں آیا، تیرے تے وقت نہیں آیا، تو کیا سے شیئا مذکورا بھی نہیں سے، تیرا ذکر بھی نہیں سی، تو اس قابل بھی نہیں سے کہ تیرا ذکر کیتا جاندہ۔ من نطفت امشاج منی دا قطرہ سے، منی دا قطرہ سے، ہاں ادھر وے قابل ذکر شے نہیں سے۔ آج تے تیریاں بڑیاں تعریفاں ہوندیاں نے، بڑا خوش ہونا ہے، ہاں میرے کمال آدیاں گلاں ہو رہیاں نے، میرے کول بڑی عقل ہے، لوگ بڑیاں تعریفاں کر رہے ہیں، میرے کول بڑا ہنر ہے، لوگ بڑیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماندا ہے اس ویلے نو یاد کر لم یکن مذکورا شیئا مذکورا، تو کچھ بھی نہیں سے، تو کچھ بھی نہیں سے۔ مولا کی سا فرمایا من نطفت امشاج منی دے قطرہ سے، مولا منی دے قطرے نو اکھاں دتیاں نے، کان دتے نے، عقل دتی، دماغ دتا، ہاتھ دتے، پیر دتے، فرمایا عرض کیتی مولا کیوں؟ فرمایا نبتلی ہے اسائنو آزمائیے تے صحیح، اسائنو آزمائیے تے صحیح، اسائنو آزمائیے تے صحیح۔ اساں کان دتے نے شکر ادا کردا یا نہیں کردا، اساں اکھاں دتیاں نے شکر ادا کردا یا نہیں کردا، اساں ہاتھ دتے نے شکر ادا کردا یا نہیں کردا۔
اسا پیر دیتے نے شکر ادا کردا یا نہیں کردا اسا عقل دیتی ہے تنائی دیتی ہے اے شکر ادا کردا یا نہیں کردا یہ درویش رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر ون پونے رنگاں دے نال انسان نو سمجھاندا ہے تاکہ ان دے اندر عقل پیدا ہو جاوے ان دے اندر شعور پیدا ہو جاوے اپنا ٹوٹیا ہویا تعلق اپنے مولا دے نال جوڑ لوے انسان نو غور کرنا چاہیدا ہے وہ انسان اسا منی دا قطرہ سا ماں دے پیٹ دے اندر رب العالمین نے تیرے میرے پرزیاں نو تیار کیتا ہے تیرے میرے اعضاء نو تیار کیتا ہے یہ درویش او نفرت والی شے رب العالمین نے ماں دے پیٹ چ لکا کے پردیاں دے اندر اپنا فن چلا کے والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء رب العالمین فرماتا ہے میں جویں چاہنا وا اوویں دا بنا چھڑنا وا کالا چاہواں تے کالا بناواں گورا چاہواں تے گورا بناواں تگڑا چاہواں تے تگڑا بناواں کمزور چاہواں تے کمزور بناواں اگر میں چاہواں بڑے قد والا بناواں تے چاہے چھوٹے قد والا بناواں چاہے جناب والا تھوڑی عقل والا بناواں تے چاہے بڑی عقل والا بناواں والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء رب العالمین فرماندا ہے ماں دے پیٹ دے اندر انساناں دیاں صورتاں بنانے والا کون ہے او یارا اے درویش اگر تینوں مینوں رب انسان نہ بنادا جانور بنا دیندا تے تو میں کی کر سکدے سا اے تے مولا دا احسان ہے او جنے تینوں مینوں انسان بنایا اے درویش قطرہ پردیاں دے اندر چھپ جاندا ہے پردیاں دے اندر مولا قدرت چلاندا ہے اونوں خون دا لوتھڑا پھر بوٹی پھر جناب والا ہڈیاں پھر ماس چڑھاندا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک کی دا کی بن جاندا ہے ایک کی دا کی بن جاندا ہے ایک کی دا کی بن جاندا ہے وہ سجنا یہ درویش جے مرنے آئے یہ درویش جانور مر جاوے ان روڑی تے سٹ دینے ہاں جانور کھاندے نے کتے کھاندے نے کان کھاندے نے ہلاں کھاندیاں نے کنی بے عزتی ہے کتنی توہین ہوتی ہے بھائی پر جدو انسان مردہ ہے فرمایا انہوں قبر دے اندر محفوظ کرو پہلے جے بنایا ہے کہ پردیاں وچ بنایا ہے انہیں نے بکھرنا ہے انہیں دے اعضاء نے جدا ہونا ہے وہ بھی پردیاں وچ ہوئے تاکہ انسان دی قدر بے قدری نہ ہو جاوے من نطفت خلقہ فقدر ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاکبرا رب العالمین فرماندا ہے زندگی دے کے بھی احسان کیتا ہے موت دے کے بھی احسان کیتا ہے موت کی احسان بندی ہے جدو بازواں دا زور مک جاوے ہتھاں دیاں طاقتاں مک جان لتاں دیاں طاقتاں مک جان بندہ دھرتی تے بھار بن جاوے نہ گھر والی گل سنے نہ اولاد پرواہ کرے اولاد بھی آکھے ابا میں بولدا رہندا ہے ساڈے کان کھاندا رہندا ہے جدو بندہ زندگی توکتا جاوے رب فرماندا ہے کہ درویش اگر رب سونا سزا دیندا زندگی ہمیشہ دی رکھ دیندا اساں تے جوانی دے اندر بچپن دے اندر پٹھے کرتوت کر کے جوانی دے اندر بڈھیاں ہو جانا سی جدو بڑھاپا آنا رب سزا دیندا رلائی رکھدا انہوں کون پچھن والا سی رب فرماندا ہے اسا تیرے کرتوت وال نہیں ویکھیا ثم اماتہ فاکبرا اسا تینوں موت دے کے تیرے تے احسان کیتا او ظالما او جو مرضی پہ کر پر میں مولا نو یاد تے کر او جنہیں بنان والے نے کتا احسان فرما چھوڑیا ہے توجہ ہے سجنا ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا یہ او قرآن دیا گلاں نے اللہ رب العالمین شکوا فرماندا انساناں دے نال فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها رب العالمین فرماوندا ہے انہاں دے دلاں نو جندرے لگ گئے
ایک قرآن وال غور نہیں کر دے، قرآن وال تدبر نہیں کر دے۔ ہاں قسم خدا دی کر کے آنا وا، رب العالمین نے اجری کائنات دا نظام بنایا، اے جڑا پوری ترتیب دے نال چلایا، ان دے اندر بڑیاں حکمتاں رکھیاں نے، ان دے اندر اپنی قدرتاں دے بڑے نظارے رکھے نے، ان دے اندر بڑیاں جناب والا راز دی گلاں رکھیاں نے۔ خیر سونیا ادھر ویکھ، اشرف المخلوقات انسان ہے، جڑی شے بھی بنائی ہے رب العالمین نے انسان نالوں گھٹیا ہے۔ آسمان ہے کڈا وڈا ہے پر انسان دے سامنے تے بڑا چھوٹا ہے۔ زمین بنائی ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے، انسان نالوں اونچی نہیں۔ ادھر ویکھ کیوں رب العالمین نے جو بھی بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، رب العالمین فرماتا ہے اساں جو کچھ بھی بنایا اے انسان تیرے واسطے بنایا، اے انسان تیرے واسطے بنایا۔ مولا انسان نو کدے واسطے بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان نو اپنی عبادت واسطے بنایا، انسان نو اپنی یاد واسطے بنایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله انداد وانتم تعلمون۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا اخلل بولو نا سبحان اللہ۔ او سجنا جدو کائنات دی ہر شے رب العالمین نے انسان واسطے بنائیے، انسان واسطے بنائیے، انسان انہوں اپنے واسطے بنایا ہے۔ پھر یاد رکھ لے انسان اگر آکھے کپڑے نال میں آلہ بنا گا، وہ ظالمہ کپڑے تیرے واسطے بنے نے، تو کپڑے واسطے نہیں بنیا۔ ادھر تو کپڑے واسطے نہیں بنیا، وہ جتی واسطے رب العالمین۔ بندہ رب دی نافرمانی کردا پھردا ہوئے، بندہ رب العالمین دی نافرمانی کرے، حرام کھائے، چوریاں کرے تاکہ جتی میری چنگی ہوئے، انسان نہیں جانور ہے۔ ادھر کپڑے چنگے ہون، میرا لقمہ تے خوراک چنگی ہوئے، ہاں تاں کر کے حرام پہ کردا ہے۔ نانا تو اپنے رب دی قدر نو نہیں پہچانیا، رب دے حکمہ نو نہیں پہچانیا، تو انسان نہیں بن سکیا ہے۔ انسان کے راوے گا رب العالمین نے، وہ جدوں کائنات دی ہر شے انسان واسطے بنائی ہے، رب العالمین نے انسانیت دا معیار کی قرار دیتا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے، مولا تعالیٰ نے فرمایا حبیبہ تیرے زمانے دی قسم ہے، تیرے زمانے دی قسم ہے، وہ تیرے زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے دے اندر نے، سارے انسان بربادی دے اندر نے، سارے انسان تباہی دے اندر نے۔ مولا فلانے انسان دے کول بڑیاں گڑیاں کوٹھیاں نے، فرمایا گھاٹے دے اندر ہے۔ یا مولا فلانے دے کول بڑے پٹرول پمپ نے، گھاٹے دے اندر ہے۔ مولا دے کول بڑے پلازے نے، گھاٹے دے اندر ہے۔ بڑا پیسہ ہے، گھاٹے دے اندر ہے۔ بڑی دولت ہے، گھاٹے دے اندر ہے۔ دنیا دا امیر ترین انسان ہے، گھاٹے دے اندر ہے۔ مولا چنگا کیڑا ہے، اچھا کیڑا ہے، ترقی یافتہ کیڑا ہے، کامیاب کیڑا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بلال وانگو پاوے کالے رنگ دا ہوئے، پیرا دے اندر ٹوٹی ہوئی جتی ہوئے، جسم تے پاٹیا ہویا لباس ہوئے، ساڈے یار دا غلام بن گیا ہے۔ فرمایا دنیا گھاٹے وچ ہے، بلال شان پا گیا ہے۔ قرآن شریف لاؤ، قرآن شریف۔ لو توجہ ہے سجنہ ذرا اخلل بولو نا سبحان اللہ۔
ذرا اونچی آواز نہ پھر بولو نا سبحان اللہ. اے موضوع تے انشاءاللہ العزیز میں اگلی باری کھولاں گا. ذرا ذوق نال اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز. او سجنا ادھر ویکھ میں گل کر لگیا. رب العالمین فرماندا ہے دنیا دی جڑی شے مرضی ہوے گھاٹے دے اندر ہے تباہی دے اندر ہے. اج دنیا سمجھدی ہے فلانے کول بڑا پیسہ آ گیا رب نے اوندا ہاتھ پھڑ لیا. نا پیسے آندے نا رب ہاتھ نہیں پھڑدا. اگر رب العالمین ہاتھ پھڑدا ہے اوندا ہاتھ پھڑیا ہے جن اپنا عمل چنگا کر لیا ہے. بابے فرید ورگیاں دا ہاتھ پکڑیا ہے, میرے علی ورگیاں دا ہاتھ پکڑیا ہے, بلال ورگیاں دا ہاتھ پکڑیا ہے. اللہ دے ولی جڑے رب دے پیارے نے رب العالمین نے انہاں دا ہاتھ پکڑیا ہے. ادھر ویکھ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دنیا دا ساز و سامان ہوے پر نبی دی غلامی نہ ہوے, رب دا خوف نہ ہوے, مدینے دے تاجدار دی محبت نہ ہوے, برباد ہو گیا ہے. گھاٹے دے اندر ہے, ایمان ہے تر گیا ہے, عمل چنگا ہے تر گیا ہے. وہ سجنا کیونکہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تیسرا سپارہ ختم پہ ہوندا ہے. رب العالمین اس راز نو بیان فرماوندا ہے. فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے مولا تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا ہے. رب یہ نہیں فرماندا پیسہ نہیں, جنہاں کو دولت نہیں, جنہاں کو مال نہیں, جنہاں کو رقبہ نہیں. نا رب فرماندا ہے جنہاں نے کفر کیتا ساڈے یار نو نہ منیا, ساڈے یار دے پیچھے نہ چلے. ان الذین کفروا جنہاں نے کفر کیتا وماتوا وهم کفار تے کفر دی اتے مر گئے. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اگر روئے زمین ذہبم والا وفتدا بھی, اگر روئے زمین سونے دی بھری ہوئے, روئے زمین سونے دی بھری ہوئے, رب نو پیش کرن مولا اے زمین سونے دی بھری ہوئی رکھ لے پر سانو معاف کر دے. رب فرماندا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. رب العالمین فرماندا ہے پوری کائنات سونے دی بھری ہوئے, انسان نو رب دے عذاب تو نہیں بچا سکے گی پر جن نے ایک بارا اخلاص نال لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا رب اخیر انہوں دوزخ تو نجات عطا فرما کے جنت دے چھوڑے گا انشاءاللہ العزیز. مزید قرآن مجید آیات و حدیث مبارکہ سے سلسلے دیا میں اگلی باری پیش کراں گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے. یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوا یار الحمدللہ.